الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس نشست میں آپ کے خادم میں قرآن پاک کے 14ویں پارے میں سورۃ النحل کی 90 نمبر کی آیت پڑھ کر سنائی گئی۔ اس آیت شریفہ سے الحمدللہ ہمارا طبقہ رجال میں ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ اس آیت شریفہ سے خوب مانوس ہیں، اس لیے کہ کوئی خطبہ جمعہ ایسا نہیں ہوتا جس کے دوسرے خطبے میں ہمارے ائمہ جو ہیں وہ اس آیت شریفہ کی تلاوت نہ فرماتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے ہر خطبہ جمعہ میں اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آج سے انشاءاللہ اس آیت شریفہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عید کے بعد سے جو جمعے آئے اس میں جو عنوان تھا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا۔ آپ کے خادم نے یہ بات عرض کیا تھا کہ بھلائیوں کا حکم کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ایک انسان کو یہ پہنچے گا کہ اس کا نفس اس پر ملامت کرے گا کہ جس چیز کا وہ لوگوں کو حکم کر رہا ہے اس پر خود عمل پیرا کیوں نہیں، اور برائیوں سے روکنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا نفس اس کو اس بات کا پابند کرے گا کہ جس چیز سے لوگوں کو منع کیا گیا ہے وہ تجھ کو کرنے کا کیا حق ہے۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا سب سے بڑا فائدہ اس شخص کو یہ ہوتا ہے کہ ان اوامر پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور ان نواہی سے بچ جانے کی اس کو توفیق ملتی ہے۔ آج کی جو آیت شریفہ اس وقت پڑھ کر سنائی گئی اس میں اللہ عز و جل نے ان اللہ یأمر، بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا درجہ آپ دیکھیے، ان اللہ یأمر، بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے بالعدل، عدل کا، بالاحسان اور احسان کا، وایتاء ذی القربی، اور اس بات کا کہ قرابت داروں کے حقوق ادا کر دیے جائیں، یا قرابت داروں کو دے دینے کا، دونوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ وینہا، اور وہ منع فرماتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر اسی سے لگا ہوا ہے۔ اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو ان کے حقوق دے دینے کا۔ وینہا، اور وہ تمہیں منع فرماتا ہے، وہ تمہیں روکتا ہے عن الفحشاء، بے حیائیوں سے، والمنکر، گناہوں کے سارے کاموں سے، والبغی، اور حد سے گزر جانے سے۔ یعظکم، اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے، یعظکم، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، وہ تم پر واعظ کہتا ہے، وہ تمہیں سمجھاتا ہے۔ یعظکم، وہ اللہ تم پر نصیحت فرما رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت کو اخذ کرو، نصیحت کو حاصل کرو، نصیحت پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس آیت شریفہ کے متعلق مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی ان آیتوں میں ہے جس میں پورا اسلام اللہ نے بیان فرمایا، پورا اسلام۔ ہم لوگ
ہماری معلومات کم اور ہمارا شوق بھی بہت کم۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم بہت شوقین ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہمارا کوئی شوق نہیں ہے۔ تھوڑا بہت دین پر جو عمل پیرا بھی ہیں تو لوگوں کو دیکھ کر، ہماری نماز لوگوں کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، ہمارا جو دوسرا معاملہ ہے وہ سب لوگوں کو دیکھا دیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں دین کو سیکھنے کے لیے ہم تو قبر میں جانے کے دن تک دنیا کو سیکھنے کے لیے تیار ہو، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور دین جس پر اس دنیا اور آخرت کی دائمی زندگی، جس کو کبھی اختتام نہیں، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہ زندگی کی کامیابی جن چیزوں پر منحصر ہے ان کی طرف توجہ کرنے کی بھی ہمیں اب اس آیت شریفہ کی روشنی میں، جس کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ پورا اسلام، کوئی تو وجہ ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت، آپ کے خطبات، آپ کا خطبہ کتنا مؤثر ہوگا۔ جس ذات عالی کو اللہ نے اپنے بعد سب سے زیادہ عظیم تر رکھا ہے، اس ذات عالی کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ میں کتنی تاثیر ہے۔ جس ذات پر رب کائنات نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، اس ذات کے الفاظ میں اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے۔ اس کے بعد بھی اپنے خطبات کے آخر میں آپ سورۃ النحل کی آیت شریفہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، جس میں رب تعالیٰ نے پورے اسلام کو بیان کیا۔ پورا اسلام، ایمان بھی اس میں ہے، عقائد بھی اس میں ہے، عبادات بھی اس میں ہیں، معاملات بھی اس میں ہیں، سب کا سب اسی ایک آیت ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز کوشش، ہم چھوٹے سے آدمی، ہماری معلومات کم، ہمارا مطالعہ کم، اور سب سے بڑی چیز جو حائل ہے وہ ہمارے گناہوں کا حجاب، ہماری بدعمالیاں، لیکن اس کے بعد بھی وما توفیقی الا باللہ، اللہ کسی کو توفیق عطا فرما دے تو پھر اس کی توفیق سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، رب نے جو بات ارشاد فرمائی پھر ذہن میں رکھیں کہ اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دے دینے کا۔ وہ تمہیں منع فرماتا ہے بے حیائیوں سے، منکرات یعنی نافرمانیوں سے، گناہوں سے اور حد سے آگے بڑھ جانے سے۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت کو اخذ کر اس پر عمل کرو۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان صرف عدل ہوگا۔ عدل کا معنی جو ہوتا ہے وہ ایک لفظ میں انصاف کو عدل کہا جاتا ہے۔ عدل جو ہے انصاف کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں انصاف عام طور سے دو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو اور اس کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو ہمیں انصاف یاد آتا ہے کہ بھی وہاں پر حقدار کو حق دے دینا چاہیے، یہ انصاف ہے، اور جس نے ظلم کیا ہے اس کو روک دینا چاہیے، یہ انصاف ہے۔ لیکن لفظ عدل جو ہے وہ عربی میں کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کا آپ انداز۔ عدل کا مطلب انصاف کرنا، عدل کا مطلب برابری کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ عجیب و غریب واقعات حجاج بن یوسف، جانتے ہیں کتنا ظالم گورنر تھا، کیا کچھ اس کے کارنامے تھے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست رکھنے کی کوشش کرو، دوسروں کے معاملات میں بہت زیادہ توجہ دینے کی، دوسروں کے معاملات کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں، اس کو فیصلہ کرنے کی کوشش کریں، یہ انتہائی جاہلانہ کام ہے۔ جو کام اللہ کا کرنے کا وہ تم کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا کام ہے نا انصاف کرنا۔ یہ شخص ایک طرف کئی صحابہ کا قاتل ہے، اس شخص نے بیت اللہ شریف پر پتھر، لیکن دوسری طرف آپ کو حیرت ہوگی کہ آج جو قرآن شریف کو آپ اتنے آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، اس کی وجہ ہے اس پر زیر زبر لگا ہوا ہے، اور عربی زبان اتنی نازک ہوتی ہے
کہ ذرا زیر زبر کا فرق پڑ جائے تو معنی میں زمین اور آسمان کا فرق پڑتا ہے، زمین اور آسمان۔ جیسے مثال طور پر فاعل جو ہوتا ہے عربی زبان میں اس پر پیش لگتا ہے، مفعول جو ہوتا ہے اس پر زبر لگتا ہے۔ مفعول جو جس پر کام کیا جائے اس پہ زبر ہوتا ہے، اور جو کام کرنے والا ہو، قال اللہ، فرمایا اللہ نے، اللہ کے اوپر پیش لگا، اس کا مطلب اللہ کا قول ہے، اللہ کہنے والا ہے۔ لیکن اگر اسی پر زبر لگ جائے تو پھر وہ اللہ مفعول ہے کہ یہ بات اللہ سے کہی گئی، ایسا مانا ہو۔ اتنی نازک زبان ہے، اور زیر زبر لگا ہونے کے بعد بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو قرآن شریف صحیح پڑھنا نہیں آتا، 50 غلطیاں کرتے۔ اگر اس میں زیر زبر نہ ہوتا تو ہم اجمیوں کے لیے قرآن شریف کا پڑھنا ممکن ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ خیال بھی اللہ نے اسی شخص کے دل میں ڈالا کہ قرآن عربی میں ہے، اہل عرب تو اس کے جاننے والے ہیں، لیکن اسلام جو ہے وہ تو عربی اور عجمی سب کے لیے ہے۔ اگر اس قرآن شریف پر زیر زبر نہ لگا ہوگا تو عجمی پڑھ نہ سکیں گے، اس لیے اسی کے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا اور اسی کی تحریک پر قرآن شریف پہ زیر زبر لگا۔ تو کون سا کام اللہ کس سے لیتا ہے؟ آپ کا کام ہے انصاف۔ میرا معروضہ یہ ہے کچھ ہم نے غیر ضروری کام اپنے ذمے لے لیے جس کی وجہ سے ضروری کام رہ گئے۔ ہمیں جو ضروری کام کا وقت نہیں مل رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم نے کچھ غیر ضروری کام۔ بہرحال عرض یہ کر رہے تھے کہ وہ شخص جب خلیفہ ہوا تو بعض اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ بہت غیور ہوتے ہیں، علماء کی ٹیم ہے جو بہرحال مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں کہ جو حاکم وقت ہو، جو اولو الامر ہو، اس کی فرما برداری کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک شخص اللہ کے بندے ایسے تھے جو اس کے دربار میں آتے ہی اپنا اللہ اللہ کر رہے ہیں، اپنی مسجد اپنی خانقاہ ہے، لوگوں کو دل میں، لوگوں کو ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں کے اچھے خاصے مخالفین رہے ہیں۔ اچھا کیوں نہیں رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندوں میں نبی سے زیادہ تو کوئی نیک ہو نہیں سکتا، اور سب سے زیادہ مخالف نبی کے ہوتے ہیں۔ تو مخالفت کسی کی جائے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہوگا، بلکہ یہ ایک سنت معلوم ہوتی ہے، طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ صحیح ہو اس کی اتنی زیادہ مخالفین رہتی ہے۔ تو ان حضرت کے بھی کچھ مخالفین تھے، انہوں نے حجاج بن یوسف کا کان بھر دیا۔ وہ فلاں صاحب جو ہے وہ تو جب سے آپ خلیفہ بنے دربار میں آئے نہیں، ان کو بھی بلاؤ نا۔ خلیفہ نے پیادہ بھیجا کہ بلاؤ ان کو۔ آئے وہ، جیسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا بھائی۔ خلیفہ نے دیکھا کہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں تو ان کی طرف متوجہ ہوا، ان سے کہا کیف آنا، عربی تھا، عربی بولتا تھا، کیف آنا، میں کیسا ہوں؟ ایک جملے میں بولو میں کیسا ہوں۔ اب بتاؤ اتنا ظالم جابر شخص اور یہ پوچھ رہا ہے میں کیسا ہوں۔ سارے کے سارے علماء جو تھے وہ دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ اب حضرت کا امتحان ہے، کتنا حق بولنے والے ہیں، کتنے حق پرست سے معلوم ہو جائے گا، یا اگر کچھ کم زیادہ ہوا تو اس کا ایک ہی تھا، اس کی گردن مار۔ جمعے کی نماز میں تاخیر سے پہنچا وہ، ایک شخص نے کہہ دیا آپ اتنی تاخیر سے آئے، لوگ گرمی میں پریشان ہو رہے ہیں، پہلے اس کی گردن مار۔ یہ اس کا کام تھا۔ لوگ بڑے اب کیا جواب دیتے ہیں؟ اس نے پھر کیفا آنا، میں کیسا ہوں؟ اس شخص نے جواب دیا انت عادل قاسط، انت عادل قاسط۔ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے لفظی ترجمہ، تو بہت انصاف کرنے والا، بڑا انصاف کا پرور ہے۔ یہ عادل کا مطلب بھی انصاف کرنے والا ہوتا ہے، قاسط کا مطلب بھی انصاف کرنے والا، دونوں عربی زبان کے الفاظ۔ انت عادل قاسط، تو بڑا عادل کرنے والا، بڑا انصاف پرور ہے۔ سارے علماء دلی دل میں بڑے حق پرست بنتے تھے، اتنے ظالم اور جابر شخص کو جو ہے وہ عادل اور قاسط کہہ رہے ہیں۔ لیکن حجاج بن یوسف کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے ان علماء کی طرف خطاب کر تم نے سنا اس نے مجھے کیا کہا؟ حضور
آپ کو عادل اور قاصد کہا ہے؟ کہا نہیں، اس نے مجھے مشرک اور کافر کہا ہے، اس نے مجھے مشرک اور کافر کہا ہے۔ یعنی آپ انداز کریں کہ حجاج بن یوسف کی نگاہ قرآن پر کتنی تھی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ حجاج بن یوسف کی نگاہ قرآن پر کتنی تھی۔ سارے علماء پریشان تھی، اس نے تو عادل اور قاصد کہا، عادل یعنی انصاف کرنے والا، قاصد یعنی انصاف کرنے والا، یہ کیسے کہہ رہا ہے خلیفہ تو مجھے مشرک اور کافر کہا ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، قرآن شریف میں سورہ انعام میں اللہ نے مشرکوں کے لیے یہ فرمایا ہے وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں شرک کرنے والے جو چیزوں کو لوگوں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہاں عادل جو ہے وہ مشرک کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اس نے مجھے عادل کہہ کے مشرک کہا ہے۔ اور سورہ جن میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فِي جَهَنَّمَ حَطَبًا، اور قاصد جو ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، وہاں قاصد کا لفظ کافر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس نے مجھے قرآن کی زبان میں مشرک اور کافر کہا۔ انت عادل قاصد۔ میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا ہے کہ کیا نگاہ اللہ نے لوگوں کو دی تھی قرآن شریف کے اوپر۔ آج لفظ عدل، ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں حکم فرماتا عدل۔ عدل لفظ جو ہے جو مطلق استعمال ہوا ہے، مطلق استعمال، عدل انصاف کا۔ کس معاملے میں انصاف کا؟ کوئی چیز کا تذکرہ نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تمہیں پوری زندگی کے ایک ایک لمحے میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ اب انصاف کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ قرآن کسے عدل کہتا ہے؟ میرے بھائیوں، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کی تین حیثیتیں ہیں۔ ہر مسلمان جو ہے اس کی تین حیثیتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے اللہ کا بندہ ہے، دوسرے یہ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت، اور تیسرے سماج میں اللہ نے اس کو جو سماجی حیثیت عطا فرمائی ہے اس حیثیت کا وہ ذمہ دار ہے۔ سماجی اعتبار سے ایک شخص جو ہوتا ہے اس کی مختلف حیثیتیں ایک وقت میں ہوتی، ایک وقت میں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ کوئی ایسا شخص حیات ہو جس کے والد بھی زندہ ہوں، بہت سے نوجوان ہوں گے، اللہ ان کو مبارک فرمائے۔ جن لوگوں کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا ان سے پوچھو والدین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب تک اللہ کی کوئی نعمت اسے حاصل رہتی ہے اس وقت تک اسے عموماً اس کا احساس نہیں ہوتا، جب وہ واپس لے لی جاتی ہے تو وہ تڑپتا ہے کہ اب وہ مل جائے تو میں اس کی اتنی قدر عام طور سے۔ تو ایسے لوگ، ایک شخص ہے اس کے والد والدہ بھی حیات ہیں، اس کی شادی ہو گئی، اللہ نے اس کو صاحب اولاد بھی کر دیا۔ اب آپ اس شخص کی حیثیت دیکھو، یہ ایک وقت میں اپنے والدین کی اولاد ہے اور اپنے اولاد کا باپ۔ تو ہر مسلمان کی تین حیثیت، ایک ہے اس کے رب کے ساتھ، یہ اپنے رب کا بندہ ہے۔ عدل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ بن کے زندگی گزارے، خدائی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ لفظ بہت سخت ہے، یہ عدل ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ بندگی کے حقوق کے ساتھ، بندگی کے آداب کے ساتھ زندگی گزارے، اپنی زندگی میں خدائی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عبد لفظ جو ہے اس کا ایک اور ترجمہ اردو میں ہوتا ہے غلام، اور غلام اس کو کہتے ہیں جو ہر معاملے میں کسی کا پابند ہوتا ہے۔ غلام اس کو کہتے ہیں جو ہر معاملے میں اپنے آقا کا پابند ہوتا ہے۔ یہ عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ اس کی عبدیت کی شان یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ اپنے رب کی غلامی میں گزرے۔ جب تک یہ اپنے رب کی غلامی کرتا رہے گا تب تک اس کی زندگی میں عدل رہے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل کے تقاضے پورے ہوتے رہیں گے، اور جس دن یہ غلامی کی حدود سے نکل کر من مانی میں آ جائے گا اس دن عدل کی زندگی سے
یہی عدل کا تقاضا ہے، یہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے، اپنے رب کی شان، اپنے رب کی عظمت، اپنے رب کا مقام اس نے کسی طرح اس کی کسی مخلوق کو شان، یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے۔ اسی لیے شرک جو ہے اس کے لیے قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، گناہوں کی فہرست میں اگر سب سے زیادہ بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے تو وہ شرک ہے، اس لیے کہ اس نے ناانصافی اپنے اللہ کے ساتھ کر ڈالی، عدل کے تقاضے کا خون کر ڈالا۔ عدل کا تقاضا یہ تھا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ نے اس کو جس عدل کا حکم فرمایا تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ اپنے رب کی شان میں کبھی کسی کو شریک نہ قرار دیتا۔ اس نے شرک کر کے اپنی اللہ کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر ڈالا، اسی لیے قرآن نے کہا وما قدر اللہ حق قدر ہی، ان ظالموں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جس قدر کا وہ حقدار۔ تو ان اللہ یامر بالعدل میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ مومن مشرک نہ ہو، موحد ہو، 100% توحید کا معنی، پھر یہ اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور اس نبی کے لیے اس کو قرآن نے یہ حکم فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو، اس کے رسول کا کہا مانو، اور اپنے اعمال کو غلط مت کرو۔ اس کا معنی اس کے وہ سارے اعمال جو اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے دائرے سے نکل کر ہوں گے، یہ سارے کے سارے اعمال غلط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اس کی شامت کا سبب ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو، اپنے اعمال کو غلط۔ اس کے نبی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانا، یہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا معنی رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ جب نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے تو نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اس کی زندگی میں عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی کے ایک ایک شعبے کی راہیں اس کے نبی کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے، تب عدل کا تقاضا پورا ہوگا۔ اور جہاں جہاں یہ اپنے نبی کے حکم سے اور امر سے ہٹے گا، ان کی اطاعت کے دائرے سے ہٹے گا، وہاں یہ عدل کا خون کرنے والا ہوگا، اپنے نبی کے ساتھ ناانصافی کرے گا۔ عدل کا مخالف نہ، عدل یعنی انصاف، اور عدل نہ کرے تو آدمی ناانصاف ہوگا نا۔ تو ترک سنت، ترک سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو سنت کہا۔ ویسے لفظ سنت جو ہے عربی زبان میں طریقے کو کہا جاتا ہے، لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں جو شریعت مطہرہ، جیسے حدیث، حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، لیکن جب ہم حدیث شریف کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ حدیث اس مخصوص اصطلاح میں ہوتا ہے جو قول رسول ہوگا، جو عمل رسول ہوگا، جو خاموشی رسول ہوگا، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے حدیث کا مطلب بات کرنا ہوتا ہے، لیکن جب حدیث یہاں کہا جاتا ہے تو حدیث مراد قول رسول، عمل رسول۔ اسی طرح سے میرے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا ہر طریقہ جو ہے، آپ کے طریقہ جو ہے وہ اللہ عز و جل کے نزدیک محبوب ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ اعلان فرما دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ شرط جو بیان کی گئی اللہ سے محبت ایمان کی شرط ہے، اللہ سے محبت ایمان کی شرط ہے، اور اگر کسی میں اللہ کی محبت نہ ہو تو وہ مومن کیسا ہوگا؟
فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تم اتباع کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تم اللہ سے محبت کرو۔ یہ تو ایک بات ہے، ارے اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اس نے مجھے اپنا محبوب بنا رکھا ہے، میرے طریقے اس کو اتنے پسند ہیں کہ جو میرے طریقے پر چل پڑے اللہ کا وہ بھی محبوب ہو جائے گا، محبوب کے طریقے پر چل کر تم محبوب ہو جاؤ گے۔ اب زندگی کے ساتھ ایک مومن کا عادلانہ رویہ یہ ہے، ان اللہ یامر بالعدل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ زندگی کا کوئی طریقہ جو ہو، کوئی عمل سنت رسول کے خلاف نہ ہو۔ اور اس کے بعد اس کی جو مختلف حیثیتیں ہیں سماج میں، انشاءاللہ اس میں سے کچھ کا تذکرہ اگلے جمعے سے شروع کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ نے حکم، ان اللہ یامر، اللہ نے تمہیں حکم فرمایا عدل کا، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں عدل کس کو کہتے ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہم جہاں پریشان ہیں وہاں عدل کو چھوڑنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہم نے زندگی کے معاملات میں ناانصافی کی تو پھر زندگی نے بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کر ڈالی، ہم کو حیران پریشان کر ڈالا۔ اسی عدل کے معاملے میں ایک لفظ آپ سنتے ہوں گے، تعدیل، نماز میں نماز کی درستگی کے لیے تعدیل ارکان، تعدیل ارکان کس کو کہتے ہیں؟ ارکان کو کے ساتھ عدل کرنا، ارکان کے ساتھ عدل کرنا، عدل کرنا یعنی کیا ہوتا ہے؟ ہر نماز کا رکن ایک دوسرے سے پہچانا جائے، نماز کا ہر رکن جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ پہچانا جائے، یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ قومہ ہے اور یہ سجدہ ہے۔ رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں، اس کے بعد سجدہ ہے۔ تعدیل ارکان اس کو کہتے ہیں کہ نماز کا ہر رکن ایک دوسرے کے سے الگ الگ پہچانا جائے، گویا تعدیل ارکان نام ہے ارکان نماز کے ساتھ انصاف کرنے کا۔ ہم کتنا انصاف کرتے ہیں نماز کے ساتھ؟ ہماری نماز سب سے زیادہ جلدی جو ہم کرتے ہیں وہ نماز میں، باقی سب کام کے لیے فرصت ہے، باقی سب کام کے لیے فرصت ہے، نماز میں تعدیل ارکان۔ علماء کے نزدیک تعدیل ارکان نماز کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ بعضوں نے اس کو واجبات کر، بعضوں نے فرائض میں شمار کیا ہے کہ تعدیل ارکان جو ہے یہ فرض ہے نماز کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ آخری بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نماز میں بھی اپنے ارکان کا بطور خاص قومہ اور جلسہ، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، پورا کھڑا ہونا اس طرح کہ پورا جسم سیدھا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد سجدہ کرنا، یہ واجب ہے۔ نماز میں کوئی واجب اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، اور جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑا جائے تو اس نماز کو دہرانا پڑتا ہے۔ اس لیے بہت خیال رکھیں، تعدیل ارکان بات عدل پر ہے کہ نماز کا ہے۔ میرے بھائیو، نماز جو ہے آپ اس کی اہمیت کو دیکھو، آزاد تو عوام کے لیے دی گئی تھی، حی علی الصلاۃ، کتنے لوگوں کو توفیق ہوئی اس کے دربار میں حاضری دی۔ میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، کسی منادی نے اعلان کیا تھا، مولا تیرے مؤذن نے اعلان کیا تھا، آؤ نماز کی طرف، آپ نے مجھے بلایا ہے۔ اس کے دربار میں آنے والے کا کیا مقام ہوگا، کتنا وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا جس کو اس کے دربار میں آنے کا موقع تھا، اور اس کے دربار میں آنے کے بعد نماز جیسا رکن اور اس کے تعدیل ارکان کا خیال نہ کیا جائے۔ اس لیے آج بات اس پر ختم کرتے ہیں کہ نماز میں عدل پر سے آگے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اللہ نے چاہا توفیق دے گا تو عدل، اور پھر احسان، اور پھر اطاعت ذی القربیٰ۔ یہ وہ معاملات ہیں جس میں ہمارے ایک ایک آدمی پر اگر دوربین اور خوردبین لگائی جائے ہم سب کے سب زیرو پر آؤٹ ہو جائیں، زیرو پر آؤٹ ہو جائیں گے۔ عدل نہیں ہے زندگی میں، عدل آ جائے گا زندگی میں ایک طرح کا سکون آ جائے گا، ایسا سکون جو یہاں سے لے کر
قبر سے ہوتا ہوا حشر کے میدان سے لے کر جنت تک انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ۔